बुशरा बीबी को इतने अरसे से उनकी भी सारे विजिट्स उनके बच्चों को नहीं मिलने दिया जा रहा, और कुछ ये सहूलियात में भी कमी है। तो कहते हैं ये सिर्फ सब कुछ आसिम मुनीर के इंस्ट्रक्शंस पे हो रहा है। और अच्छा, फिर उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी, और वो कुछ पार्टी वालों ने, क्योंकि इतने अरसे से तो आपको पता है इनको मिलने नहीं दिया जा रहा, तो उन्होंने कुछ मैसेजेस दिए थे, कुछ सवालात भेजे थे उनके लिए। तो ये सलमान अकरम राजा साहब ने पूछवाया था कि पंजाब बार के बारे में, पाकिस्तान बार के जो इलेक्शंस हो रहे हैं, उन्होंने बताया कि हामिद खान और सलमान अकरम राजा ये जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे, पीटीआई यूनाइटेड होकर उनको सपोर्ट करेगी, और इन्हीं के जो ये कहेंगे उसके मुताबिक सारी पीटीआई यूनाइटेड होगी इस कैंडिडेट के लिए। फिर उन्होंने अलामा नासिर और महमूद खान अचकज़ई के बारे में बताया। वो बड़े डिस्टर्ब थे। वो कहते हैं कि मैं उन दोनों की बहुत इज़्ज़त करता हूँ, और वो बड़े, उनको अभी तक उन्होंने अपने पार्टी के एहलकारों को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आप सारे इंश्योर करें कि अपोजिशन नेशनल असेंबली के ये जो स्पीकर है और जो सेनेट का चेयरमैन है, उनके साथ आप प्रोटेस्ट करें, आप इंश्योर करें कि उनकी नोटिफिकेशन जारी हो। खान साहब ने उनको बड़ी इज़्ज़त करते हैं, और उनको उन्होंने अपोजिशन लीडर सेलेक्ट किया, और वो इस चीज़ के बारे में अभी तक शौक थे कि अभी तक उनका नहीं हुआ। और उसके हाँ, उन्होंने कहा जी, इन्होंने खान साहब ने तहरीक का उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, क्योंकि आपको पता है कि पीटीआई वालों पे ये बहुत सख्ती करते हैं। तो इन्होंने उनको वो लीडर्स हैं उस अलायंस के, और उनकी ज़िम्मेदारी है कि जो कॉल देगी सारी पीटीआई उनको उस कॉल में सपोर्ट करेगी। ख़ास तौर पे खान साहब के अपने पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं, ये जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, इनको खान साहब ने कहा सब ने भरपूर मुकम्मल शिरकत करनी है। और हाँ नहीं, और पार्लियामेंट्री उनको पार्लियामेंट्री लीडर अभी तक सिलेक्ट नहीं, उसकी जगह खाली है। उन्होंने शायद खट्टर को कहा कि इसको पार्लियामेंट्री लीडर बना दें अपोजिशन का, और इतना कुछ बताया था। सुहेल अफरीदी के बारे में सुहेल अफरीदी के बारे में उन्होंने कहा जी वो बहुत खुश थे। उन्होंने कहा जी मैं उसको बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। उन्हें कहा कि उन्हें इंकरेज किया कि आप फ्रंट फुट पे करें। यहाँ पाकिस्तान में कोई आइन और कानून अब ख़त्म हो चुका है। ये सारा पीटीआई के लिए आइन और कानून और बाकी सारे उस कानून के ऊपर हैं। जब कोई कानून नाफिज करना तो पीटीआई पे ले आते हैं। कहना उन्होंने कहा जी आप फ्रंट फुट पे करें, और वो उन्हें खुश थे। उन्होंने कहा जी आप अप्रिशिएट किया, और उनके लिए उन्होंने और भी पैगाम दिए जो मैं उनको पर्सनली दूँगी। नहीं, और वो मैं ज़्यादा अच्छा, और मैं डिफरेंट हाँ, उनको एक और जो उनको देखिए आप ये जो पहले जो मैं अंदर गई ना, तो उनकी जो उनकी जो परेशानी थी ना, वो उनको गुस्सा था, और वो परेशान थे कि जो कहते जो आइसोलेशन है ना, कहते आइसोलेशन इतनी बुरी है, और उनको इतना लंबा, पहले तो हफ्ते में एक दफ़ा हम में से कोई मिल लेता था, मुकम्मल आइसोलेशन, और इतने डिस्टर्ब है। हमने उनको बताया कि हम आपके बाहर बैठ रहे हैं। तो जब उनको ये भी पता चला कि ये कोई NDU कोई इन जगह इस किस्म की तो वो और इनके पार्टी वाले अंदर किस पार्टी के लोगों ने शिरकत किया, वो इतने डिस्टर्ब हुए। कहते हैं हम इतनी तकलीफ दे जेल काट रहे हैं, और जिन लोगों ने हमें जेल में डाला हुआ है, आप उन्हीं के पास जाके आप वहाँ उनके साथ सोशलाइज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी मेरे पार्टी वाले जो विकेट के दोनों साइड पे खेलेंगे, उनकी मेरे पार्टी में कोई जगह नहीं है, और उनको न कहा ये मेरे पार्टी के मीर सादिक और मीर जाफर हैं। फिर उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान का उनको बड़ी तकलीफ़ थी। कहते हैं कि अफ़गानिस्तान का आपको पता कितनी दफ़ा उन्होंने यही भेजा, हमें ट्वीट्स उनकी पिछली आप देख चुके हैं कि अफ़गानिस्तान में पहले इन्होंने ड्रोन हमले किए, पहले धमकियाँ दी, फिर ड्रोन के साथ हमले किए, फिर इनके लोगों के इतने हमारे जो पाकिस्तान में जो अरसे से रह रहे थे, उनको इन्होंने कितनी बेदर्दी से बेइज्जती से इनको अपने मुल्क से निकाला। तो
تو کہتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کے عاصم منیر ان کو پرووک کر رہا تھا اور مقصد یہ تھا کہ انٹرنیشنلی اپنے آپ کو مجاہد کہہ سکے، اور اس کا وہ تب سے کہہ رہے ہیں کتنے مہینوں سے کہ اگر یہ کرو گے تو دہشت گردی بڑھے گی. آپ جو ڈرون اٹیک اپنے جو ٹرائبل ایریا میں ڈرون اٹیک کرتے ان پہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اس سے دہشت گردی ختم نہیں ہوئے گی تو بڑھے گی. کہتے ہیں اب کہتے ہیں یہ عاصم منیر کی پالیسیز ہیں جس کی وجہ سے آج ہمارا سارا ملک سفر کر رہا ہے. دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے. ان کو بہت افسوس تھا. وہ کہتے ہیں یہ سب کچھ اس لیے کر رہا تھا کہ انٹرنیشنل اس کو مجاہد کہہ سکے. سارے ان کے لیے کر رہے ہیں. اس کو اپنے ملک کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اچھا، اور پھر انہوں نے بڑا یہ اخبار میں نے پڑھا صرف کسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ جب تک ہماری قوم کو کہا کہ جب تک آپ غلامی کی مائنڈ سیٹ میں رہیں گے، آپ یہ چینی کا مافیا، یہ لینڈ مافیا، یہ مینڈیٹ چور، یہ سارے جو ایکسٹینشن مافیاز ہیں، کہتے ہیں یہ آپ کو غلام بنا کے ہی رکھیں گے. اگر آپ نے اپنی نسلوں کے لیے کچھ آزادی چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اٹھنا پڑے گا، اپنی آزادی کے لیے لڑنا پڑے گا، ورنہ یہ آپ کو کبھی آج یہ ہے پھر نیکسٹ ان کی آپ دیکھ لیں ان کی نسلوں کے غلام بنو گے اور آپ کی نسلیں بھی ان کی غلام بنے گی. اس لیے اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. کہتے ہیں اب اٹھیں، کیونکہ اگر نہیں کیا تو حال یہی ہوگا جو آج کل ہو رہا ہے سب کا. کسانوں کا، ان کو ایکچولی خاص کسانوں نے میرے سے آج بات کی تھی کہ ان کے بارے میں بڑے پریشان تھے کہ ان کے ساتھ آج کل کیا ہو رہا ہے. صحت کے بارے میں یہ بتا دیں کہ سب سے زیادہ اسی صحت کے بارے میں بتا دیں. ماشاءاللہ ٹھیک تھی. غصے میں تھے، ڈسٹربڈ اس طرح تھے کہ غصے میں اس طرح تھے کہ انہوں نے آئسولیشن، کہتے ہیں یہ فزیکل ٹارچر سے مینٹل ٹارچر زیادہ برا ہوتا ہے. اور ایون آپ اگر ہیومن رائٹس کے جو آپ رولز دیکھیں نا، اس میں یہ بھی ٹارچر میں ہی کنسیڈر ہوتا ہے جو آج کل کر رہے ہیں. تو اگر ہمارے اوپر کوئی قانون اور آئین نافذ نہیں ہے تو ہم بھی پھر ہر قانون اور آئین سے آزاد ہو جائیں گے. میڈم آپ نے ہمیں بتایا کہ اپنا لائے عمل بتا دیتے ہیں کہ دیکھیں جو آج میری بہن نے آ کے بتایا ہے کہ عمران خان کتنے اپسیٹ ہیں. انہوں نے بڑے طریقے سے پچھلے 8 مہینوں سے عمران خان کو آہستہ آئسولیٹ، 1 سال سے آئسولیٹ کرنا شروع کیا. پہلے انہوں نے پولیٹیکل لوگوں کو بند کر دیا جمعرات کے دن، جو کہ ماشاءاللہ اب سہیل افریدی اس دن ساری رات بیٹھے ہیں. یہ وہی جمعرات کا دن ہے جو 1 سال سے ملاقاتیں انہوں نے پولیٹیکل لوگوں کی بند کی ہوئی ہیں، جو کہ کورٹ آرڈرز ہیں ان کے پاس. دوسرا، منگل کے دن فیملی کے 6 لوگ اور وکلا کے 6 وکلا، 300 کیسز جن کے اوپر ہوں، ان کے اندر نہ ان کے وکلا ملاقات کر سکتے ہیں، یہ اللیگل ہے. نہ فیملی مل سکتی، یہ اللیگل ہے. اور آج جو ہم نے، جب میری بہن نے آ کے ہمیں بتایا ہے کہ وہ کتنے اپسیٹ تھے، تو اب جو ہمارا اپنا لائے عمل یہ ہے کہ اب ایک میری بہن کو یہ تماشا بند ہوگا. ہم یہیں بیٹھیں گے ہر منگل کو، اور جو پارٹی والے ہیں وہ بیٹھیں گے جمعرات والے دن، جب تک بحال نہیں کرتے جو کورٹ آرڈرز ہیں جو 6 لوگوں کے. اگلے ہفتے منگل کو ہم ان کو پیغام دے دیتے ہیں جیل انتظامیہ کو کہ 6 جو فیملی ممبرز ہیں وہ ملیں گے اور 6 وکلا ملیں گے، اور جمعرات والے دن جو 6 پارٹی کے لوگوں کو اجازت ہے ملنے کی وہ سب ملیں گے. یہ ہماری اب اگلا جو جمعرات کو سہیل افریدی خود یہاں پہ موجود ہوں گے، جنہوں نے اجازت، جن کے پاس کورٹ آرڈر ہے ملاقات کا. اور اس کے علاوہ اگلے منگل کو ہم سارے 6 رشتہ دار، فیملی ممبرز اور 6 ہی وکلا اگر نہیں ملاقات کریں گے ہم یہیں سے نہیں اٹھیں. کوئی احتجاج کی کال بھی دی خان صاحب نے اندر سے کہ احتجاج کریں گے؟ کہ دیکھیں، عمران خان نے آپ اپنے قوم کو پیغام دے دیا. یہ وہ انسان ہے جو جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو آج انہوں نے بتا دیا، جن کو آہستہ آئسولیٹ اس حد تک کر دیا تھا کہ اگر آج ہم یہاں احتجاج نہ کرتے تو عمران خان پچھلے 7 ہفتے سے مکمل آئسولیشن میں. میری بہن آج ان 7 ہفتوں میں تیسری دفعہ ملاقات ہوئی ہے 20 منٹ کی. اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کال کیا دینی ہے، آپ باہر دیکھ لیں یا پیچھے دیکھ لیں. ہم کھڑے بھی نہیں ہو سک رہے تھے. لوگوں کا جوش اتنا زیادہ ہے، وہ ہمیں کہہ رہے تھے
لوگ ہمیں کہہ رہے تھے کہ آپ کھڑے کیوں ہیں, آپ جائیں اڈیالہ جیل کی طرف. تو ہم دیکھیں ہمارا کام ہے کنٹرول کرنا. عمران خان نے ہمیشہ کہا ہے کہ دیکھیں غصہ بہت بڑھ چکا ہے اور ہمیں اس کو بڑھنے نہیں دینا. ہم اس سے بھی ہم یہاں کے سائٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے اس کو بڑھنے نہیں دینا. اس لیے ان کا کام ہے کہ یہ جو ہماری لیگل رائٹس ہیں اس کو بحال کریں. اگلے ہفتے میں ادھر ہی بیٹھیں گے اور عمران خان نے جو قوم کو پیغام دیا وہ غور سے سن لیں. انہوں نے کیا کہا ہے کہ یہ جو ساری مافیاز ہیں جن کی آپ کو یہ چاہتے ہیں کہ آپ غلام بن جائیں, ہم یہاں راستے میں آتے ہیں چکری کی طرف سے, آپ بھی کئی لوگ آتے ہوں گے, تو ہاؤسنگ سوسائٹیز جس سپیڈ پہ بڑھ رہی ہیں, پاکستان کی ان امپلائمنٹ 21 سال میں سب سے بلند سطح پہ ہے, اور یہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز جس سپیڈ سے ہم نے 2 سال میں بنتے دیکھی ہیں ہم تو اس کے گواہ ہیں کہ اس وقت سارا کام چل رہا ہے لینڈ مافیا کا, جیسے عمران خان نے کہا, شوگر مافیا, ہر قسم کی مافیا. جو میری بہن پیغام دے رہی ہیں آپ کو عمران خان کا ہے کہ اگر آپ اپنے لیے خود نہیں کھڑے ہوئے اس کے لیے کال کیوں دیں گے وہ عمران خان. ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ہمیں خود ناانصاف مل رہا ہے عدالتوں سے. تو اگر عمران خان کا پیغام سمجھ لیں, انہوں نے کیا کہا ہے کہ اگر آپ ان کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے, یہ تھوڑے سے لوگ ہیں لیکن آپ کو غلام بنایا ہوا ہے, اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جائیں. اگر نہیں کھڑے ہوں گے تو آپ اور آپ کی اگلی نسلیں ان کے غلام رہیں گی. یہ پیغام ہے, اگر اس کی کوئی ٹرانسلیشن آپ خود کر سکتے ہیں. 27 میں آئینی ترمیم کے بارے میں خان صاحب نے کوئی بات کی ہے جو پاس ہوئی ہے کہ آپ کو ملاقات نہیں, تو 20 منٹ کا ٹائم تھا, وہ اتنی جلدی میں یہ ہوا, ان کو وہ پہلے بتا چکے ہیں. ڈاکٹر نے بتایا آپ نے